عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، آپ کا قول ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر تم نے تجارت کو ترک کر دیا تو تمہارے مرد کافروں کے غلام بن جائیں گے اور تمہاری عورتیں کافر عورتوں کی غلام کنیز بن جائیں گے۔ آج آپ اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھیں، آج اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھیں، کیا یہ بات 100% اگر نہیں تو 99.9% یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ہاں کام کرنے جا رہے ہیں۔ آج سے آپ زیادہ نہیں 100 سال پیچھے چلے جائیں تو غیر اپنے یہاں کام کرنے پر مجبور تھے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ہاں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، ان کا قول، انہوں نے کہا تھا، اے مسلمانوں، اگر تم نے تجارت کو ترک کر دیا تمہارے مرد کافر مردوں کے غلام بن جائیں گے۔ آج ہمارے نوجوان BSc کیا ہوا ہے، کوئی MA کیا ہوا ہے، کوئی ڈگری کیا ہوا ہے، کوئی 12ویں پاس ہے، نہ جانے کیا کیا جو ہے سند اور سرٹیفکیٹ ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے، مگر نوکری کے لائن پہ دن بھر دھکے کھاتا پھر رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے۔ آج ہمارا مسلمان نوکری نہیں مل رہی ہے، اس لیے کہ میں اپنے والوں کو آج نوکری سے تعصب اور عصبیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ میں کام بھی دوں گا تو اپنے والے کو کام دوں گا، اور جب پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں ان کی ہی سب کچھ ہے، کمپنیاں ان کی، فیکٹریاں ان کی، مال گودام ان کے، سارا کاروبار ان کا، تو ہم کو جانا ان کے پاس ہے، اور ہم لائن پہ کھڑے ہیں، نوکری کسی اور کی ہو رہی ہے، اور ہم شام کو واپس آتے ہاتھ ملتے ہوئے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا، ہم کریں تو کریں کیا۔ کاروبار کے حوالے سے دیکھیں، ہندوستان میں یا پوری دنیا میں جب صحابہ گئے دین کی دعوت دینے کے، داعی اللہ، جب داعی بن کر کے گئے، دعوت دینے کے لیے گئے، تو ان کے دعوت دینے کے ساتھ ایک بہت بڑا منصوبہ ان کا تھا، اور وہ منصوبہ تھا تجارت کا منصوبہ۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ ملیشیا کو لے لیں، انڈونیشیا کو دیکھ لیں، یہ ساری کنٹریز آپ دیکھ لیں، آج بھی بڑے بڑے بدھ وہاں پر موجود ہیں، مگر انڈونیشیا، ملیشیا، پوری کنٹری مسلمانوں سے بھری پڑی ہے۔ وہاں جو عرب کے لوگ تاجر آئے، جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین آئے تجارت کی غرض سے، پہلے وہاں انہوں نے زمین کا جائزہ لیا، حالات کو دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کا کاروبار کیا ہے، یہ کرتے کیا ہے، دیکھا کہ یہاں کے جو لوکل بیوپاری ہیں وہ اپنا مال جب بیچتے تو خراب مال بیچتے ہیں، عیب والا مال بیچتے ہیں، اور نفع زیادہ لیتے ہیں، نقصان کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، اچھا مال نہیں دیتے۔ تو پھر صحابہ نے، تابعین نے، عرب کے تاجروں نے پھر کاروبار کرنا شروع کیا، اور کاروبار اس طریقے سے کیا کہ جو میرے مصطفیٰ نے تعلیم دی، تعلیم مصطفیٰ کے مطابق کاروبار کرنا شروع کیا۔ یعنی میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جھکتا کر کے دیا کر، جھکا کر کے زیادہ، یعنی زیادہ دیا کر، نفع کم لیا کر، اور جب کوئی مال تمہارے مال میں عیب ہو تو اس عیب والے مال کو بتا کر کے دیا کرو۔ صحابہ نے میرے مصطفیٰ کی تعلیم پر عمل کرنا شروع کیا، اچھا مال دینے لگے، زیادہ مال دینے لگے، کم نفع لینے لگے، اور اس طریقے سے پھر ایسا ہوا کہ پوری کنٹری کے لوگ ان کے طرف مائل ہو گئے، لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ پہلے مائل کرو پھر قائل کرو، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے قائل کرتے ہیں، میری بات مان، یہی صحیح ہے، یہی سچ ہے، باقی سب غلط ہے، میری نہیں مانے گا تو تو چلا جا، جہنمی ہو جا، تو دور ہو جا، تو علیحدہ ہو جا۔ یعنی ہم پہلے اتنا ٹھوک دیتے ہیں، اپنا اتنا قائل کرنا چاہتے ہیں کہ جو مائل ہونا چاہیے وہ بھی بھاگتا نظر آ رہا۔ صحابہ اکرام نے پہلے قائل نہیں کیا، پہلے اپنے طرف مائل کیا ہے، پہلے اپنے طرف مائل کیا ہے۔ جب اپنے طرف مائل کیا، لوگ مائل ہونے لگے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اچھا مال دے رہے ہیں، تجارت اچھے سے کر رہے ہیں، نہ نفع جو ہے نفع زیادہ نہیں لے رہے ہیں، نقصان بھی ہمارا نہیں کرا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، تو لوگ ان کے طرف جھکنے لگے، مائل ہونے لگے۔ اب جو لوکل بیوپاری تھے،
تو لوکل میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو ہمارے ذہن میں بات آئے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اب جو لوکل بیوپاری تھے وہ بادشاہ کو کہنے لگے کہ دیکھو بھائی وہ لوگ کچھ آئے باہر سے, وہ لوگ ایسے کاروبار کر رہے ہیں, ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, ہم کو شہر بدل کر دو, شہر سے باہر بتا. حکم نامہ باہر بادشاہ کا جاری ہوا, مگر جو لوکل قوم جو لوکل لوگ تھے, جو لوکل پبلک تھی, وہ کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, یہ لوگ اچھے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, یہاں آئے ہیں, ہم لوگ کو نقصان نہیں پہنچا رہے, اچھا مال دے رہے ہیں, زیادہ نفع نہیں لے رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ایسا کہا تو بادشاہ وقت نے بھی کہا ٹھیک ہے, ان کو شہر بدل کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اب آپ سامان لینا تو ان کی ہی دکان میں سامان لینا. پھر حال یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے کاروبار اتنا بڑھا کہ پورے ملک میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. اب آپ اپنے ذہن کے جو ہے گھوڑے کو دوڑائیں اور دیکھیں کہ جو اسلامی ماحول, اسلامی باتیں جو دوسروں تک پہنچی ہے وہ سب سے پہلے تجارت کے ذریعے سے پہنچی ہے. یہ اور بات یہ بھی حق ہے کہ داعی بن کر کے وہ لوگ آئے تھے, دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے, لیکن سب سے پہلے انہوں نے اپنے ضمیری اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کیا, ضمیری اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم کیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ کہ ضمیری اعتبار سے ہم مضبوط نہیں ہیں, ضمیری اعتبار سے مضبوط نہیں ہے. تجارت کے مالے مجھے بتائیں کہ یہاں اگر 200 آدمی ہیں تو کتنے ایسے آدمی ہیں جو صحیح معنوں میں تاجر ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے, اگر کوئی جاب سے لگ گیا تو یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں بہت بڑا آدمی ہوں, بہت بڑا آدمی ہوں میں, اب میری جاب لگ گئی ہے یا گورنمنٹ جاب لگ گئی ہے میری, میں تو بس ریٹائر ہونے کے بعد پینشن ملے گی اور پینشن ملنے کے بعد پھر زندگی گزار کر چلا جاؤں گا, آرام سے میری زندگی گزرے گی. کوئی ڈاکٹر ہے تو سوچتا ہے کہ میں تو ڈاکٹر بن گیا, MBBS بن گیا ہوں, اب مجھے کسی چیز کی ضرورت کیا ہے, مجھے کسی کوئی کام کرنے کی ضرورت کیا ہے, میں تو اسی سے اپنی زندگی گزار لوں گا. یہ ہماری سوچ بن گئی ہے. لیکن آپ کو بتا تو چلوں, یہود کو آپ جانتے ہیں نا, اسرائیل کو, ان کے یہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ٹریننگ دی جاتی ہے, جو تعلیم دی جاتی ہے, وہ تجارت کی تعلیم دی جاتی ہے, وہ تجارت کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ارے پیدا ہونا تو دور کی بات, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں بھی ریاضی پڑھتی ہے, میتھمیٹک پڑھتی ہے, اور ماں مچھلی کھاتی ہے کہ بچے کا دماغ روشن ہو, بچہ بنے تو ریاضی میں ماہر بنے, بچہ بنے تو میتھ میں ماہر بنے, بچہ بنے تو اچھا کاروبار والا بنے, اچھا بزنس مین بنے. لیکن ہمارا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو ساس کی الگ تکلیف ہے, سسرے کی الگ تکلیف ہے, شوہر کی الگ تکلیف ہے. وہ جو بچہ پیٹ میں ہے دن بدن ماں باپ کی جو ہے جھگڑا کو بھی سنتا ہے, ساس سسر کی گالیوں کو بھی سنتا ہے, ساس کی جو ہے کھڑی کھوٹی بھی سنتا ہے. اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں چڑچڑاہٹ پن موجود ہوتی ہے,